یہ کہانی 3 دوستوں پہ بیتی ایک سچی اور دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ گرمیوں کی خوشگوار صبح تھی۔ کومل بستر سے اٹھی تو 7 بج چکے تھے۔ اس نے اپنا تکیہ کلام دہرایا، ہائے اللہ، اور جلدی سے اٹھ کر تیار ہوئی۔ اس کی امی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، لیکن کومل ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول کو نکل گئی۔ ناشتے کے لیے اس کے پاس ٹائم کہاں تھا، کیونکہ اس کے اسکول ٹائم میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اسکول پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ نیہا اور ماریا اس کے انتظار میں آلریڈی کھڑی تھیں۔ یہ تینوں بیسٹ فرینڈ تھیں۔ وہ تینوں جلدی سے اسمبلی ہال میں پہنچ گئیں۔ ابھی 3 پیریڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ کومل کو بھوک ستانے لگی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور بریک کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تینوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر سب سے پہلے جی بھر کے ناشتہ کیا۔ نیہا اور کومل نے اپنے پسند کی کھانے کی چیزیں خریدی اور ایک گھنے درخت کے نیچے آ کے تینوں بیٹھ گئیں۔ نیہا نے کہا، گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے کیوں نہ آؤٹنگ کا پروگرام بنایا جائے؟ تو کومل اور ماریا کی آنکھوں میں جیسے چمک آ گئی۔ یہ تو بڑے کمال کا آئیڈیا ہے یار، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، مگر گھر سے اجازت کیسے ملے گی؟ ماریا نے مانت لہجے میں کہا۔ پھر نیہا نے کہا، چلو بھائی، پہلے جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پھر اجازت کے بارے میں سوچیں گے۔ پھر کومل بولی، میرا خیال ہے مری بیسٹ ہے، اور ویسے بھی گرمیاں ہیں اور وہاں کے مناظر بھی بہت دل فریب ہیں۔ ماریا نے کہا، ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے۔ ہم جائیں گے کب اور کتنے دن رہیں گے، یہ بھی تو بتاؤ کم سے کم۔ پھر نیہا نے کہا، 1 ویک تو مسٹ ہے۔ تو اس کے جواب میں ماریا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یار میرا دل گھبرا رہا ہے، ڈر سا لگ رہا ہے، کہیں کچھ وہاں مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو نیہا نے کہا، کم آن یار، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ ہم وہاں بہت انجوائے کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بیل بج گئی اور تینوں کلاسز کی طرف چل پڑی۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے والدین سے پہلے اجازت لینے کی کوشش کی، جو تقریباً ناکام رہی، جس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہو گئیں۔ ماریا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یار اب کیا ہوگا، ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ تم تو ویسے ہی پریشان ہو جاتی ہو، ابھی 2 دن باقی ہیں چھٹیوں میں، ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے اس بار ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تم نے وہ شعر نہیں سنا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ نیہا نے پر امید ہو کے شوق انداز میں اسے جواب دیا تھا۔ پھر تینوں نے اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی اور وہ تینوں اپنے والدین کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس خوشی کے ساتھ تینوں دوستوں نے اپنی پیکنگ کی اور اپنے مری کے ٹرپ کے لیے روانہ ہو گئی۔ سفر 3 گھنٹے کا تھا اور تینوں باتیں کرتی ہوئی اور کھاتے ہوئے وقت کا پتہ بھی نہ چلا اور وہ مری پہنچ گئیں۔ انہوں نے 2 کمرے بک کیے۔ انہوں نے 2 ہفتے وہاں رہنا تھا، 10,000 ادا کیے اور کمرے کی چابی لی اور کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کافی وسیع اور صاف ستھرے تھے اور ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ تینوں نے منہ ہاتھ دھویا، فریش ہو کر کھانا کھایا اور اپنا سامان سیٹ کر لیا۔ پھر نیہا نے کہا، تم دونوں اس روم میں سو جانا، ویسے ہی بیڈ کافی بڑے ہیں۔ اس کے بعد تینوں نے اپنے کمرے کی مکمل سیٹنگ کر لی اور ریلیکس ہو کر باہر نکل گئیں۔ چونکہ وہ تھک چکی تھیں
اس لیے وہ لان میں ہی بیٹھ گئیں اور گپ شپ کرتی رہیں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ تینوں واپس آئیں اور اپنے کمروں میں آرام کے لیے چلی گئیں۔ کومل اور ماریا ایک کمرے میں چلی گئیں اور نیہا دوسرے کمرے میں۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کومل اور ماریا اپنی ہنسی مذاق کرنے میں لگی تھی کہ اچانک ان کے کمرے کی کھڑکی زور زور سے بجنے لگی۔ یہ دونوں حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کھڑکیاں اتنی تیز کھل بند ہو رہی تھیں کہ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر اچانک ایک دم کھڑکی بند ہو گئی۔ ماریا نے کومل سے ڈرتے ہوئے کہا، یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ ابھی ماریا نے یہ کہا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں ایک دم گھبرا گئیں، اور کومل نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کو آواز دے رہا ہو، کومل۔ وہ جب واپس متوجہ ہوئی تو اسے کمرے سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کومل نے ماریا سے پوچھا، یہ خوشبو تمہیں بھی آ رہی ہے؟ تو ماریا بولی، ہاں کومل، یہ کیا ہو رہا ہے اس کمرے میں؟ کومل کہتی ہے، مجھے نہیں پتا، چلو نیہا کے کمرے میں چلتے ہیں۔ اور وہ دونوں ڈرتے ہوئے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو نیہا کہتی ہے، تم لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو ماریا ایک دم سے کہتی ہے، نہیں کچھ نہیں، ہم یہاں سونے آئے ہیں۔ تو نیہا کہتی ہے، اچھا اوکے، سو جاؤ۔ پھر صبح ہو گئی اور یہ لوگ ناشتہ کرنے باہر چلی گئی۔ تو ایک دم ماریا نے نیہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو، ہمارے ساتھ والے روم میں کوئی رہتا ہے کیا؟ نہیں، ساتھ والے روم میں تو کوئی نہیں رہتا، صرف اوپر والے فلور میں ایک فیملی رہتی ہے اور وہ لوگ بھی صبح چلے جائیں گے۔ ساتھ والے کمرہ تو لاک لگا ہوا ہے، لگتا ہے کافی پرانا تالا ہے اور بہت زنگ آلود بھی۔ نیہا نے اپنی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ماریا نے سوال کیا۔ تو نیہا نے جواب دیا، کل میں نے ان لوگوں کو ٹیبل لانچ میں دیکھا تھا اور جو وہ باتیں کر رہے تھے ان کا کل جانے کا پروگرام ہے۔ کومل اور ماریا ویسے ہی رات کے واقعے کے بعد ڈری ہوئی تھیں اور وہ لوگ حیرانی سے کہتی ہیں، اچھا۔ پھر یہ لوگ ناشتے کرنے کے بعد باہر مری میں گھومنے نکل گئیں۔ گھومتے ہوئے رات ہو چکی تھی۔ یہ تینوں اپنے گیسٹ روم میں واپس آ گئیں۔ پھر نیہا کا کمرہ آ گیا اور وہ ان دونوں کو گڈ بائے کہہ کر اندر داخل ہو گئی، اور کومل اور ماریا اپنے کمرے میں آ کے سونے کے لیے لیٹ گئیں، کیونکہ وہ دن بھر کی سیر سپاٹے سے بہت زیادہ تھک گئی تھیں۔ اور نیہا کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹ آف کیے بغیر ہی لیٹ گئی۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، نیہا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہے۔ وہ گھبرائی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ وقت گزرا کہ لائٹ آف ہو گئی۔ اب وہ صرف لیمپ چل رہا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اسے کونے میں سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اسے آواز دی، مگر آواز تو اس کے حلق سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ آہستہ آہستہ
سایہ چلتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب جا کے غائب ہو گیا تھا۔ نیہا نے دیکھا کہ وہ کوئی نوجوان لڑکی تھی۔ سیاہ رنگ کا لباس اس نے زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے لمبے کالے اور سیاہ بال تھے جو کہ اس کے شانوں تک لٹک رہے تھے۔ نیہا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جان ابھی نکل جائے گی، وہ اتنی خوف زدہ تھی۔ وہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور گر گئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو وہی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے دانتوں اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ نیہا یہ دیکھ کے مزید پریشان ہو گئی اور دوڑتے ہوئے اپنے دوستوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دھڑام سے بند کر دیا، جس کی آواز سے ماریا اور کومل بھی جاگ گئی۔ کیا ہوا نیہا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کومل نے کہا۔ نیہا نے گھبراتے ہوئے کہا، بس کچھ نہیں ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر ماریا نے کہا، ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ سو جاؤ۔ پھر کچھ دیر بعد وہ تینوں سو گئیں۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور یہ تینوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ اچانک انہیں ایک عورت کے چلانے کی آواز آئی۔ یہ تینوں گھبرا کے اٹھ گئیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر ان کی نظر اپنے گیسٹ روم کی کھڑکی کے باہر پڑی تو ان لوگوں نے دیکھا وہاں باہر ایک عورت بلیک ڈریس میں تھی جو ان کی طرف گھور رہی تھی اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر اس عورت نے گھورتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، چلے جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گی۔ وہ عورت یہ کہتے ہی غائب ہو گئی اور اس کے بعد کومل، ماریا اور نیہا کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ تینوں بھاگتے ہوئے اس گیسٹ روم سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ وہاں پھنس چکے تھے۔ اس گیسٹ روم کے دروازے ایسے لاک ہو چکے تھے کہ اسے کھولنا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ماریا روتے ہوئے کہتی ہے، ہم کیسے نکلیں گے؟ یہ چڑیل تو ہمیں جان سے مارنا چاہتی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، نیہا بتاؤ ہمارا کیا ہوگا؟ نیہا اسے کہتی ہے، یار پریشان نہیں ہو، ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ نیہا نے اسے تسلی دی، لیکن وہ خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ یہ تینوں خود کو کوسنے لگی کہ یہ اس ٹرپ پہ کیوں آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے رات کے 4 بج گئے تھے اور ان کی وہاں آگ لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب نیہا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اسے کوئی گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا ہے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بس اس کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے پیروں سے کھینچتے ہوئے اس کو لے کے جا رہا ہے اور اس کو نیچے فلور پہ لا کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یہ کافی چلاتی رہی لیکن کسی کو اس کی آواز نہ آئی۔ پھر اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں خاصا اندھیرا تھا اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں مگر اس نے اسی عورت کو دیکھا جو اسے کھڑکی کے باہر گھور رہی تھی۔ نیہا نے ہمت کرتے ہوئے زور سے کہا، تم کون ہو؟ تو آگے سے جواب آتا ہے، میں تمہاری جان لے لوں گی جس سے مجھے طاقت ملے گی، میں تمہاری موت ہوں۔ نیہا نے کہا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے، میں اپنے دنیا کی بہت طاقتور آتما بن جاؤں گی تمہیں مار کے۔ اور یہ کہہ کر
وہ دیوار میں جا کے غائب ہو گئی۔ پھر نیہا نے سائڈ میں دیکھا کہ ایک مشل پڑی ہے۔ اس نے اٹھایا اور دیکھا کہ سائڈ میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی تھیں، اور جب آتما ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کو دکھ ہوا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے سزا ضرور دے گی۔ ادھر جب ماریا اور کومل کی صبح آنکھ کھلی تو نیہا کو نہ پا کر حیران و پریشان ہو گئی اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر انہیں نیہا کہیں نظر نہ آئی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئیں۔ اور دوسری طرف نیہا تہخانے سے چلا رہی تھی، کومل، ماریا، میری مدد کرو، میں یہاں پھنس گئی ہوں۔ لیکن کسی کے پاس اس کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ نیہا چلاتے چلاتے وہ چکر کھا کے بے ہوش ہو گئی، اور پھر اس نے خواب میں دیکھا ایک عورت اس کے پاس آئی ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ آتما اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی۔ یہ بہت امیر تھی۔ اس کے شوہر نے اس سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ وہ لالچی تھا، اس نے اس کی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تو ان کا جھگڑا ہو گیا، کیونکہ یہ اس سے سچی محبت کرتی تھی مگر شوہر اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اور جب اس کے شوہر نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے شوہر نے اس کی لاش کو اسی تہہ خانے میں چھپا دیا، اور وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی۔ یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کی لاش اسی تہہ خانے کے آس پاس ہوگی، تمہیں ڈھونڈنا ہوگا، اور جب تمہیں اس کی لاش مل جائے تو اسے جلا دینا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس سے آنے سے پہلے توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ نیہا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ آتما نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس نے مشل ہاتھ میں لے لی جس سے تہہ خانے میں روشنی ہو رہی تھی، ورنہ وہ وہاں کچھ بھی نہیں تلاش کر پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے ایک زنگ آلود الماری سے وہ مورتی نکالی جو وہ عورت اس کو خواب میں بتا رہی تھی، اور پھر اس آتما کو تلاش کرنے لگی۔ جلد ہی وہ لاش بھی اسے مل گئی، لیکن وہ لاش تو نہ تھی مگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس نے مشل کی مدد سے اس لاش کو فوراً جلانا شروع کیا تو فوراً ہی وہ آتما چیختے ہوئے اندر کمرے میں آ گئی۔ پھر اس نے فوراً اس مورتی کو زمین پہ دے مارا جس کی وجہ سے وہ مورتی ٹوٹ گئی۔ جیسا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ مورتی کو توڑ دینا ہے اور تہہ خانے کے اندر سے اس لاش کو جلا دینا ہے، اس نے بالکل ویسا ہی کیا۔ پھر جیسے ہی نیہا نے وہ مورتی توڑی تو وہ آتما چلاتے ہوئے غائب ہو گئی۔ نیہا نے فوراً اپنے کپڑے جھاڑے اور بھاگتے ہوئے اس تہہ خانے سے باہر نکلی۔ اس کی دونوں سہیلیاں اس کا پریشان ہو کے انتظار کر رہی تھیں، اور جب نیہا وہاں پہنچی تو اس کی دونوں دوستیں خوش ہو گئیں۔ پھر نیہا نے بتایا اس نے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، اور نیہا نے اپنے ساتھ ہونے والا تمام واقعہ اپنی سہیلیوں کو سنایا۔ پھر انہوں نے
فوراً گیسٹ ہاؤس کے دروازے دیکھے تو وہ کھل چکے تھے. پھر یہ لوگ بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آئیں اور شکر ہے ان کی جان بچ چکی تھی. آج بھی جب ان لوگوں کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایک خوف کی لہر ان میں دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کی زندگیاں بچ گئیں اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچا لی. ہیلو ایوری ون، آئی ہوپ یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں. پھر ملتی ہوں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. ٹل دین، بائے.